السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ فہم حدیث کا 8واں قاعدہ، یہ بھی بڑا ہی اہم قاعدہ ہے۔ یجب فہم النصوص النبویہ وفق منہج السلف الذی یعرف بنقل اقوالہم اور نقل من ہوا خبیر بہا۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سلف کے منہج کے موافق سمجھنا واجب ہے۔ سلف صالحین کے منہج کے موافق احادیث کا معنی مفہوم لینا واجب ہے۔ ان کے اقوال منقول ہیں، وہ شریعت کو بہت اچھی طرح قریب سے جانتے تھے۔ واضح؟ پہلی بات، سلف صالحین کا منہج کیا تھا؟ سلف صالحین کا منہج تھا قرآن و سنت کی اتباع۔ سلف صالحین قرآن و سنت سے رائی کے دانے کے برابر بھی پیچھے ہٹے، تحریف کی، تعویل کی، معنی غلط لیا نہیں۔ دروازہ بند کر دو۔ سلف صالحین نے یہی ہمیں منہج دیا ہے کہ قرآن و سنت کو قرآن و سنت کی مراد کے مطابق لو۔ الحمدللہ اہل الحدیث اہل سنت کو یہ سعادت ہے، اس روئے زمین پر یہ وہ جماعت ہے جو قرآن و حدیث کے ایک حرف کی بھی تعویل کرتے نہیں، ظاہری مراد لیتے ہیں، تحریف کرتے ہم نہیں، نص کو سلف سے دور کرتے نہیں۔ واضح؟ سلف صالحین بھی قرآن و سنت کے پابند تھے، انہوں نے ہمیں یہی منہج دیا ہے۔ سینکڑوں دلائل، سینکڑوں اقوال سلف صالحین کے اس مسئلہ پر ہیں کہ قرآن و سنت کو لازم پکڑو۔ جو تمہیں نبی علیہ السلام دین دے کر گئے ہیں، جو فہم دے کر گئے ہیں، اس کو لازم پکڑنا چاہیے۔ فلا تعویل لأحادیث صفات، صفات کی احادیث کی تعویل کرنی نہیں، بل تسلیم لظاہر معناہا، ان کا جو ظاہری معنی ہے اس کو لینا ہے، اس کو سمجھیں۔ وَلَمْ يَكُنِ السَّلَفُ الصَّالِحُ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ لِنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا۔ سلف صالحین یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے کہ قرآن و سنت کی نصوص ظاہری بھی ہیں باطنی بھی ہیں، یہ عقیدہ ان کا نہیں تھا۔ قرآن و سنت کی ہر نص ظاہری ہے، ہم ظاہر ہی لیں گے۔ کما تقول الباطنیہ، باطنی گمراہ فرقے مناطق فلاسفہ، فلسفی لوگ وہ کہتے ہیں کچھ معنی ظاہر ہیں کچھ معنی باطن ہیں۔ نہیں، اللہ نے قرآن کی مراد سمجھانے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، انہوں نے ہر چیز کو بیان کیا، ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، یہ جو ہمارے سلف صالحین تھے، وَلَمْ يُحَرِّفُ النُّصُوصَ عَنْ ظَاهِرِهَا، انہوں نے نصوص کو ان کے ظاہر سے تحریف کیا نہیں۔ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ كما يذهب لذلك بعض الناس بحجة موافقة العقل بالأصل بالواقع وموافقة مقاصد شرعیہ۔ اللہ اکبر۔ نکلیں، یہ جو قاعدہ ہے بیان و تلبیس الجہمیہ، ابن تیمیہ کی کتاب جلد 8 صفحہ 537 ہے۔ اسی طرح ایک مستقل کتاب ہے فہم السلف الصالح بنصوص شرعیہ، دکتور عبداللہ الدمیجی صاحب کی۔ سمجھ لگی ہے؟
وأن ما تكلم فيه سلف صالح من معاني نصوص سلف صالحین نے جو نصوص کا معنی مراد لیا ہے بیان کیا ہے تو سلف صالحین نے وہی معنی بیان کیا ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مراد تھی انہوں نے اپنا معنی بیان کیا نہیں فالحق لا یخرج عنہ حق بات یہ ہے ہم نے اس سے آگے نکلنا نہیں بنانی بسلف صالح سلف صالحین سے مراد ہم یہ لیتے ہیں کل من صار علی طریقۃ الصحابہ والتابعین ہر وہ شخص جو صحابہ اور تابعین کے طریقے پر چلا والتابعین لهم بالاحسان فی فهم نصوص کو سمجھنے میں وسالمہ من آفات اہل زیغی والبدع والضلال یہ لوگ سلف صالحین بدعتیوں گمراہوں اہل زیغ کی آفتوں سے محفوظ رہے الحمدللہ اور اہل الحدیث ہی سلف صالحین تھے سلف صالحین اہل الحدیث تھے اور اہل الحدیث سلف صالحین ہیں ہمیں اہل الحدیث کو لازم پکڑنا چاہیے ان کے عقیدے کو منہج کو ابن مسعود فرماتے ہیں من کان منکم متأسیا فلیتأسی باصحاب محمد لوگو جو کسی کو لازم پکڑنا چاہتا ہے پیروی کرنا چاہتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو لازم پکڑے فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وہ صحابہ دلوں کے لحاظ سے اس امت کے سب سے نیک لوگ تھے ان کے دل بڑے نیک تھے اللہ والو ہمارے دل بھی پاک صاف ہونے چاہیے بدعت سے نفرت گناہ سے نفرت طویل سے نفرت ہمارا دل جسم دل کا ذرہ ذرہ قرآن و سنت کی محبت سے سرشار ہونا چاہیے بھرا ہوا ہونا چاہیے دن رات 24 گھنٹے دین کے لیے وقف کر دیں اللہ آپ سے کام لے لے گا اللہ آپ کا شمار خادم خدا میں حدیث میں خدا میں قرآن میں کر دے گا وَآمَكُهُمْ عِلْمًا صحابہ علم میں بڑے گہرے تھے وَأَقَلُّهُمْ تَقَلُّفًا ان میں تکلف نہیں تھا وَأَقْوَمُهُمْ هَدِيًا سیرت کے لحاظ سے بڑے پختہ تھے ان کے اعمال بڑے پختہ تھے کمزوری نہیں تھی وَأَحْسَنُهُمْ حَالًا ان کی حالات طور اتوار رہن سہن بود و باش زندگی انتہائی اچھی تھی قوم اختارهم اللہ لصحبت نبیہ صحابہ وہ قوم تھے جن کو اللہ نے منتخب کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے اب مجھے بتاؤ اللہ اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھی گدے بنائے گا بولو نہیں بنائے گا کن کو بنائے گا جو سب سے پیارے تھے جو منافقین جڑے اللہ نے وعدہ کیا یہ منافقین احتفا کریں کو یہ قرآن و حدیث کا علم اسی کو ملتا ہے جو اللہ کا پیارا ہوتا ہے یہ ہر ارگ علم ملتا نہیں بڑے بڑے آئے یہ پوری تاریخ ہے اللہ اکبر لکھے اس پر کتاب لکھے کوئی نوجوان بھائی بہن کھڑا ہو کتنے ہیں جو قرآن و حدیث کی طرف آئے لیکن ان سے ایسے بدعمالیاں ہوئیں ان کے پیسہ حرام ہونے کی وجہ سے ان کا عقیدہ خراب ہونے کی وجہ سے نظریات حدیث کے خراب ہونے کی وجہ سے آخر کار وہ گمراہ ہو گئے کوئی گندا بندہ قرآن و حدیث کا خادم بن سکتا نہیں اللہ کے اولیاء دیکھنے ہیں تو اہل الحدیث دیکھ لو اللہ کے اولیاء دیکھنے ہیں روات حدیث دیکھ لو خدا میں حدیث دیکھ لو محدثین کو دیکھ لو یہ سارے اللہ کے اولیاء تھے واضح قوم اختارهم اللہ لصحبت نبی وإقامت دینی فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم فعرفوا لهم فضلهم صحابہ کے فضائل کو پہچانو
ان کے آثار میں پیروی کرو فإنهم كانوا على الهدى المستقیم، وہ ہدایت پر تھے، مستقیم سیدھے راستے پر تھے۔ ابن عبد البر کی عبارت ہے، جامع بیان العلم و فضل ابن عبد البر جلد 2 صفحہ نمبر 97۔ ابن تیمیہ نے کہا، ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ، قولنا بتفسیر الصحابہ والتابعین لعلمنا بأنهم بلغوا عن الرسول ما لم يصل الینا الا بطریقہم۔ ابن تیمیہ بول رہا ہے، فرماتے ہیں جب ہم صحابی تابعین کی تفسیر کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے نبی علیہ السلام کی چیزیں لی ہیں، ہم تک انہیں کے طریق سے پہنچی ہیں۔ اللہ اکبر، دین ہم تک کیسے پہنچا؟ صحابہ کے طریق سے۔ وَأَنَّهُمْ عَلِمُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، وہ صحابہ جانتے تھے کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے اپنے نبی علیہ السلام کا معنی کیا ہے۔ تلقیاً من الرسول، ان صحابہ نے الفاظ نبی سے لیے ہیں تو معنی مفہوم بھی انہوں نے نبی علیہ السلام سے لیا ہے۔ انہم عالم معنی ما انزل اللہ علی رسولہ تلقیاً عن الرسول فیمتنی ان نکون نحن مصیبین فی فہم القرآن ومغتیون۔ ابن تیمیہ نے کیا کمال کہا، یہ ناممکن ہے کہ ہم قرآن کا معنی صحیح سمجھیں اور صحابہ غلط سمجھیں، یہ جھوٹ ہے کائنات کا۔ صحابہ کرام نے وہی مراد لی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مراد تھی۔ وَهَذَا يُعْلَمُ بُطْلَانُهُ ضرورتاً عادتاً وشرعاً، ان گمراہوں کی گمراہی کا بطلان بالکل واضح ہو جاتا ہے ضروری طور پر، عادتاً اور شرعاً بھی۔ بغیت المرتاد صفحہ نمبر 332۔ میرے عزیزو، یہاں پر دو مثالیں مشہور حدیث الخیل معقود فی نواسیھا الخیر الی یوم القیامہ، اس حدیث پر امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں فقہ ھذا الحدیث ان الجہاد مع کل امام الی یوم القیامہ۔ اس حدیث کا معنی کیا ہے، فقہ کیا ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا امام کے ساتھ۔ یہی معنی ابن حجر رحمہ اللہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی حائضا بامرأة فی دبرها وكاهنا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام ترمذی فرماتے ہیں انما معنی هذا عند اہل العلم علی التغلیظ، یہ کفر، یہاں کفر مراد نہیں ہے، مرتد نہیں مراد، بلکہ ڈانٹ مراد ہے، تغلیظ سختی مراد ہے۔ وقد روی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا گیا، آپ نے فرمایا من اتی حائضا فلیتصدق بدینار۔ دیکھیں محدثین ایک حدیث کا معنی متعین کرنے کے لیے دوسری حدیث کا سہارا لیتے ہیں، یعنی حدیث کی مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے ہیں۔ فلو کان اتیان الحائض کفرا لم یؤمر فیہ بالکفارہ۔ محدثین فرماتے ہیں اگر حیضہ عورت سے صحبت کرنا کفر ارتداد ہوتا تو پھر کفارہ کو حکم نہ دیا جاتا، یہ بہت اسے کہتا ہے۔ تو بعض احباب نے سلف صالحین کے فہم کو ایک الگ تیسری شے کھڑا کر دیا، ان کی بات غلط ہے۔ تو کیا کہتے ہیں کہ جی قرآن و حدیث کا معنی اور سمجھ لگ رہا ہو اور سلف صالحین اور کہہ دیں تو ہم اور کی طرف جائیں گے، یہ گمراہی ہے، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ قواعد ایک ہی قاعدے پر ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اہل حدیث کا منہج کیا ہے، قرآن و سنت کی مراد کون سی لینی ہے، جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے وہی مراد لینی ہے۔ اور صحابہ نے قرآن و حدیث کا معنی کون سا لیا ہے، تو غلط معنی لیا کہ اور معنی لیا؟ نہیں، انہوں نے وہی معنی لیا جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، وہی معنی لیا۔ اب یہ تیسری
पूरा मुस्तकिल इसको शरीयत समझ कर खड़ा कर दिया जाता है बात की तरफ। ये गलत है, गुमराही है। भाई सहाबा का मनहज कुरान और हदीस था, ताबीन सलफ सालिहीन का मनहज कोई और नहीं था। अब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दाढ़ी माफ कर दो। नबी अलैहिस्सलाम की एक नहीं 20 अहादीस है दाढ़ी को छोड़ो, दाढ़ी को माफ कर दो, बात खत्म हुई। अब इनका माना क्या है? माना अहादीस के अंदर मौजूद है। नबी अलैहिस्सलाम की मुराद क्या है कि दाढ़ी को छोड़ दो, यही मुराद है। नबी अलैहिस्सलाम की अमल से यही साबित है। जिंदगी में कभी दाढ़ी कटवाई नहीं, यही मुराद है। और 1 लाख से ज्यादा सहाबा किराम, मुहद्दिसीन, ताबीन सब ने दाढ़ियां रखी अल्हम्दुलिल्लाह, कटवाई नहीं। अगर इक्का दुक्का से दाढ़ी कटवाना साबित हो जाए, क्या हम हदीस का माना तब्दील कर देंगे? ये फ़हम सलफ है, ये फ़हम सलफ नहीं है। फ़हम सलफ से मुराद कुरान और सुन्नत की इत्तिबा में फ़हम सलफ मुराद है। हाँ, जैसे हम लुगत अरबी है, जैसे हम और चीज़ों से मदद लेते हैं, वैसे हम हर मुहद्दिस से, हर ताबी से, हर शारे से मदद लेते हैं, लेकिन इत्तिबा कुरान और हदीस ही मुराद है।